ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ غلط کاموں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ ایک سوال ہے کہ اگر غلط کام ہو جائیں، عادت بن جائیں، غلط کاموں سے کیسے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہوا ہے کہ آپ کو یعنی جس کو غلط کاموں کی پہچان ہو گئی ہے، اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ہم غلط کاموں میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی توفیق دی کہ آپ غلط کاموں سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی گناہ کا احساس ہو جانا کہ یہ غلط کام ہے اور ہم اس سے چھٹکارا پائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ اس میں پہلی بات، سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں۔ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سنن ابن ماجہ، الزہد 4250 حدیث نمبر ہے۔ حدیث صحیح حدیث ہے۔ ترجمہ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں درج ذیل شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ توبہ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا کے لیے کی جائے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ انسان توبہ کرتے وقت اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم و شرمندہ بھی ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان توبہ کرتے وقت اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ بھی ہو۔ اور تیسری اہم بات، گناہ کو فوراً ترک کر دیں، جلد من قریب کے الفاظ آتے ہیں کہ یعنی گناہ اگر ہو جائے بہت جلدی کرے اس کو توبہ کرنے میں، اور پختہ ارادہ کرے کہ وہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور چوتھی اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو توبہ کے قبول ہونے کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کرے۔ یعنی اگر اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اسے واپس کر دے، یا کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے اور اس سے اس کا حق ادا کرے۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ اور پانچویں اہم بات یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اور نماز اس طرح ادا کریں کہ آپ کی پوری توجہ نماز اور اس کے خشوع و خضوع پر ہو۔ آپ اپنی زبان سے جو کچھ ادا کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، سورۃ العنکبوت 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں، عادت بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اختیار کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور دیگر مسنون اذکار کا باقاعدگی سے اہتمام کریں۔ ذکر کرنے سے شیطان انسان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، سنن ترمذی ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3375 حدیث، صحیح حدیث شریف ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے
یاد سے اور اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ اہم باتیں ہیں، یہ اہم چیزیں ہیں کہ اگر ہم غلط کاموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کسی چیز میں لگانا ہے، اور وہ ذکر الہی ہے، اور وہ تلاوت قرآن پاک ہے، اور احساس جو ہے انسان کو کہ اللہ سے محبت کی طرف اور گناہوں سے بچنے کی طرف، اور گناہوں کو دل میں برا جاننے کے ساتھ ساتھ ہاتھ، کان اور دماغ کے اندر بھی اس کو برا سمجھا جائے، تو غلط کاموں سے اس طرح ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور کرم ہے، اور اس طرح توبہ کی جائے۔ جب توبہ اس طرح سے کی جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو غلط کاموں سے اس طرح ہم بچ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ ضروری کام کرنے ہوں گے، یعنی نماز کی پابندی بر وقت کرنی ہوگی، اور خشوع و خضوع سے کرنی ہوگی۔ عادت نہیں ہوگی کہ نماز میں موجود ہے لیکن دھیان کسی اور طرف ہے جی۔ تو غلط کاموں سے پھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو غلط کاموں کی بجائے نماز میں خشوع و خضوع پر، اور اللہ سے محبت، اور اللہ کو اپنے سامنے پانا، اور اللہ سے محبت کا اظہار، اور نماز کے الفاظ اور پوری توجہ جو زبان سے ادا کر رہے ہیں اس پہ دھیان ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو غلط کاریوں کو، غلط کاموں کو چھوڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار کثرت سے پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، یہ اذکار کیے جائیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اپنے اندر جو ہے انسان کے دل میں جو ایسے وسواس خیالات آتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے بار بار، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ شیطان سے بچنا ضروری ہے، بغیر یہ چیزیں کوشش کے انسان شیطان سے نہیں بچ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ کھلا دشمن ہے، یہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ تو دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں تدابیر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اذکار کو، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، پہنتے کپڑے پہنتے، ملتے جلتے، اور باہر آتے، گھر آتے جاتے، یہ ساری چیزیں، بازاروں کی دعائیں، دیگر دعائیں، ان کو معمول بنا لیں، یاد کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں جی۔ تو یہ بہت اہم ضروری ہے، صبح اور شام کے اذکار کریں تو انسان جو ہے غلط کاریوں سے نجات پا سکتا ہے، غلط کاموں سے وہ اس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، یہ اللہ تعالیٰ نے پکے اصول ہمیں بتائے ہیں کہ بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خود بخود منہ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، لقمہ بھی اٹھا کے ہمیں ڈالنا پڑتا ہے، ہم نہیں ڈالتے تو کوئی دوسرا ڈالتا، تو لقمہ خود چل کے نہیں آئے گا۔ تو لیس الانسان الا ما سعی، ذکر کرنے سے شیطان انسان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ضروری چیزیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں یہی فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر اور یاد سے، اللہ کی یاد سے اور ذکر سے تر رہے، اپنی زبان کو خوش نہیں رکھنا، اور دوسری چیزوں میں نہیں، برائیوں میں نہیں اپنی زبان پہ لانی، اور شکوے اور شکایات اور غیبتیں اور جھوٹ، ان سے بچنے کی بجائے اللہ کا یہ ذکر، اللہ کی یاد، یہ قرآن پاک ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا رہتا تو اس سے برائیاں پرے رہتی ہیں، تو وہ اپنے غلط کاموں سے چھٹکارا پائے رہتا ہے۔ تو جیسے ہی کوشش ہو تو قرآن کو نزدیک رکھیں، چھوٹے چھوٹے سپارے، چھوٹی چھوٹی آیات اور یہ صورتیں اپنے پاس رکھیں، دیکھ کے یاد کر لیں، اگر زبانی نہیں یاد تو ان کو پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کی یاد جو ہے اس میں شیطان دور رہتا ہے۔ غلط کام کیسے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کی محبت میں ہوتے ہیں، شیطان ورغلا دیتا ہے، اس میں کشش پائی جاتی ہے، اور نفس امارہ ان کو گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور غلط کام ہو جاتے ہیں۔
انسان سے غلط کام ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کرنے کی طرف جائے، اور غلط کاموں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ 5 وقتہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھے، پابندی سے پڑھے، اور اللہ کا ذکر کرے اور ان باتوں پر عمل کرے، اور توبہ کے اصول یاد رکھے۔ بغیر ان چیزوں کے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ 4-5 باتیں جو بیان کی گئی ہیں، دھیان سے ان کو سنیں، غور کریں، یاد رکھیں۔ جی توبہ ہم کس لیے کرتے ہیں کہ بھئی گناہ سے چلو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ تو اصل مقصد توبہ کا یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، اور انسان اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہو توبہ کرتے وقت کہ میں نے یہ کیا، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے، اور میں شرمندہ ہوں۔ جب نفس شرمندہ ہوگا تو انسان اس سے آگے سے بچنا آسان ہوگا، اور گناہ کو فوراً ترک کر دے۔ یہ نہیں کہ توبہ کے لیے وقت مانگتا رہے کہ جی کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، صبح کر لوں گا، اور گناہ جاری رکھے۔ نہیں، پھر گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، پھر کرے، لیکن گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے، ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر کے، اور جلدی توبہ کرے۔ جتنی جلدی توبہ ہوگی اور اس میں یہ چیزیں ہوں گی اور اللہ کی رضا شامل ہوگی، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، تو وہ گناہ جو ہے وہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا جی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے جی 4250، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے۔ اب اس نے گناہ تو کی ہیں لیکن فوراً توبہ کر رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ اس کو برا جانتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے اس کو برا جانتے ہوئے کہ یہ چیز جو ہے فوراً توبہ کرتا ہے، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی اس کا گناہ تھا ہی نہیں۔ اور 5 وقت نماز کی پابندی، اور نماز آداب و شرائط اور خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کی جائے، یہ نہیں کہ بس پڑھ لی چلو جی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سنت کے مطابق صحیح نماز سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا حاصل، سب سے بڑا اسلام کا کمال نماز ہی ہے۔ کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، آپ فوراً نماز میں جاتے ہیں جی، تو نماز ادا کرتے اور اللہ سے باتیں کرتے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورۃ العنکبوت 45 نمبر آیت میں یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور غلط کام کیا ہے؟ وہ بے حیائی ہے اور برائی ہے۔ تو غلط کاموں سے چھٹکارا کے لیے نماز کو صحیح سیکھنا، صحیح وقت پر ادا کرنا، خشوع خضوع، یہ ساری چیزیں بہت اہم ضروری ہیں، ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت جی، جب تک نماز میں دل لگے، نوافل ادا کریں، خشوع خضوع سے نماز ادا کریں، فرض نماز ادا کریں، اور اس کے علاوہ پھر تلاوت قرآن کریں، اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور دیگر مصنوع اذکار بھی موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے انسان غلط کاموں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔